اس کو رسی میں پرو کر جانور کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ علامت اور نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ہے اور حرم میں قربان کیا جائے گا. زمانے جاہلیت میں بھی اس جانور کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. یہ شاعر اللہ میں شمار ہوتے تھے. اب بھی یہی حکم ہے. یہ شاعر اللہ میں سے عرب کے ڈاکو، عرب کے چور، عرب کے جنگجو بھلے جتنے ظالم تھے، وہ جاہلیت کے حالات اور جاہلیت کی جنگیں اور جاہلیت کا وہ معاشرہ ہمارے سامنے ہوتا ہے تو کبھی روح کانپ جاتی ہے. وہ اتنے بڑے ظالم ہونے کے باوجود حرم میں آنے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور پھر ذی القعدہ کے اندر خاص طور پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ تیار ہو گئے. اب جو منافق تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، جو ابھی تک مکمل طور پر ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ ڈر رہے، بہانے بنا رہے، وہ نہیں گئے. اور قرآن خود کہتا ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ یہ لوگ جائیں گے تو واپس ہی نہیں آئیں گے. ہاں، یہ اس نیت سے اور اس خطرے سے یہ گئے ہی نہیں کہ جی مسلمان تو خود اپنے دشمنوں کے گھر جا رہے ہیں اور ان کو موت نے ستایا ہوا ہے اور یہ جائیں گے تو یہ واپس ہی نہیں آئیں گے. بالکل یہ ان کے دل و دماغ کے اندر تھا. یہ چاہتے تھے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا. جو پکے ٹھکے خالص مسلمان تھے، وہ مسلمان کے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے دلوں کو دیکھ چکا ہوں اور ان کے دل ایمان کے لیے تھے، خاص تھے، اور ان کے دل پکے تھے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، سچے اور پکے اور ٹھکے مومن تھے. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے، گئے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 1400 تھی، کچھ میں آتا ہے کہ 1500 تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر احرام باندھا. یہ وہی جگہ ہے، آج کل اس کو ابیار علی کہتے ہیں، جہاں سے اب بھی مدینہ سے مکہ جانے والے حجاج، عمرہ کرنے والے وہاں سے احرام باندھتے. وہیں سے احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کے جانثاروں نے، آپ کے صحابہ نے. چند ایک ایسے تھے کہ جو احرام میں نہیں تھے، جو حفاظت کے لیے ساتھ تھے کہ کہیں لڑنا پڑ جائے، حفاظت کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ حفاظت کریں گے. اور یوں یہ قافلہ روانہ ہوا. ادھر مکہ والوں کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی کہ ہم لڑائی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بغیر جنگ کا ساز و سامان اٹھائے، احرام کی حالت میں، قربانی کے جانور لیے ہوئے، ہدی کے جانور لیے ہوئے، عمرے کی نیت سے آپ اپنے 1500 صحابہ کو لے کر اسی ذی القعدہ کے مہینے میں مکہ کی طرف روانہ ہوا. جب مکہ کے قریب پہنچے ایک مقام پر، آپ جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام تھا قصوا. یہ اونٹنی بیٹھ گئی. لوگ اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں. صحیح بخاری میں روایت سے کہہ رہے ہیں ہل. جانوروں کو اٹھانے کے لیے اس طرح کی جو آوازیں نکالی جاتی ہیں وہ آوازیں نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے خلعت القصوى. اونٹنی تو اڑ گئی ہے، قصوہ تو اڑ گئی ہے، یہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اڑی نہیں ہے. حبسہا حابس الفیل، میری اونٹنی کو
اس اللہ نے روک دیا ہے جس نے کل کلاں ہاتھی والے